آپ ابھی آئے ہیں پارلیمنٹ سے اور وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو رہی تھی جس میں عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ آرٹیکل 6 لگائیں جنہوں نے آئین معطل کیا، اور خواجہ صاحب نے کہا کہ پہلے کیوں نہ ایوب خان صاحب سے شروع کیا جائے۔ تو عمر ایوب صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، وہ کس ریفرنس میں یہ بات کر رہے تھے، اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ تمام جرنیلوں کو جنہوں نے ڈکٹیٹرز جو تھے ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے۔ ابھی نا تھوڑی دیر پہلے جب ہم بحث کر رہے تھے تو کہا گیا کہ جی حالات آج کل کے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئے، پاکستان کی معیشت بھی اسی معاملے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، اور عدالت میں کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جنہوں نے آئین توڑا، کے پی کے کا اور پنجاب کا جب الیکشن، جب یہاں پر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑی گئیں، 90 ڈیز میں الیکشن کروانا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت جب آئین توڑا گیا تو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارے پاکستان کا پرابلم ہی آئین توڑنا ہے، یہاں پر اپنے مفادات کی خاطر آئین کو رون دیا جاتا ہے۔ درست بات۔ اور بڑا اچھا ٹرننگ پوائنٹ ہے آج اجلاس میں کہ اپوزیشن نے کھڑے ہو کر آرٹیکل 6 کے لیے کہا، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی انڈورس کر دیا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہا۔ ایوب خان صاحب وہ انہوں نے کہہ دیا ایوب خان صاحب سے اگر سنجیدہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن توڑنے کے لیے جنہوں نے توڑا، جنہوں نے آ کر پارلیمنٹ میں انوالومنٹ کی اور پارلیمنٹ کو ڈسپرس کیا، آئین کو توڑا، ان کا اگر نام لیے بغیر بھی وہ کہہ دیتے ہیں نا تو پھر بھی ایوب خان صاحب سے ہی ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب ایوب خان صاحب کے وہ نواسے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، تو ان کو ٹاؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان کا نام لے لیا، تو میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کا بھی نام لے لیتے۔ ٹھیک ہے جی، اور جنرل ضیاء الحق کا نام لینے کے بعد اگلے کرداروں کا بھی نام لے لیا۔ آج تک کے لیے معافی مانگی ہے، خواجہ آصف صاحب نے جس طرح کی معافی مانگی ہے، اس کے بعد یہ رجیم چینج کے آپریشن کے بعد جو ڈگیوں میں بیٹھ کے گیٹ نمبر 4 کے جو سیر سپاٹے کر کے آج حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ لوگ بھول گئے 2 مرتبہ مجھے ایک بات بتائیں، جو آپ کو پتا ہے نا سپریم کورٹ نے 11 اپریل کی رات کو 10 اپریل کی رات کو کیا آرڈر کیا تھا کہ آئین توڑا گیا اسپیکر کی جانب سے، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا، جب عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں کروائی جا رہی تھی، وہ تو اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہے، جو ہوا تھا اس کے اوپر بلکہ اس کو سیٹل کیا عطا بندیال صاحب کی کورٹ نے، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ ہاں، مطلب کہ پنجاب میں بھی پھر رولنگ آئی تھی نا ڈپٹی اسپیکر کی، وہ 11 اس کے اوپر نہیں آیا نا، کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے نا خطرات تھے، رات کو 12 بجے آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے اور وہاں پر عدالتیں کھل گئی، عدالتیں کھلنے کے بعد عظمہ میں ایک اور تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتا چلوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کرنا نہ کرنا یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں جب آئین کے تحفظ کے لیے آپ سب جماعتیں پارلیمنٹ میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس بحث مباحثے میں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ایسے قوانین لے کر آئے جس سے پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل ہو، مضبوط ہو اور آگے چلے۔ ہم اگر یہ کہیں نا کہ سیاسی لوگ بیٹھ کر ڈائیلاگز کر لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ آپ جیسے ڈیموکریٹ تو یہ باتیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں بات ہی نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی، ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے اس بات کو پھر میں دو کانٹیسٹ میں لے کر جاؤں گا۔ 9 مئی کے معاملے پر کہاں ہے حکومت نظر آتی ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر براہ راست ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، حکومت تو نظر نہیں آئی، تو پھر ہم نے بات چیز کے بعد پھر کس سے کرنی ہے؟ لیڈر بھی ان کے عسکری قیادت کو نشانہ بناتے ہیں بار بار، کہ اگر ان کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں۔ 9 مئی کے معاملات کو ڈائیلاگ کرنے کے لیے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، ہم ان سے حکومت مانگنے نہیں گئے تھے۔ ڈائیلاگ ہمارے جب بھی ہونے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہونے ہیں۔ اور مزمل صاحب کے پاس یہ آپ کو کیا لگتا ہے عظما، آئین کی وائلیشن ہوئی ہے جب الیکشن نہیں ہوا خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر، آج وہ کہہ رہے ہیں ہم دعوت دیتے ہیں آئے بات کریں پارلیمنٹ کے اندر، اور ٹھیک ہے اللہ اللہ بسم اللہ، حکومت ان کی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو جٹ بھائی ہیں نا ان کو خود نہیں پتا ان کی پارٹی چاہتی کیا ہے۔ ان کی آدھی پارٹی کہتی ہے ہم نے بات کرنی ہے، اور باقی جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی ان سے تو بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو بات یا آرمی چیف سے کرنی ہے، ڈی جی آئی سے کرنی ہے، اس سے علاوہ تو وہ کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ پہلے سیٹل تو کر لیں انہوں نے بات کرنی کس سے ہے، پہلی بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو عمر ایوب صاحب نے بات کی، بڑی اچھی بات کی، لیکن پھر وہی بات ہے نا، یادداشت کمزور ہے. ایک تو جنرل ایوب صاحب کا صرف یہ طرح امتیاز نہیں ہے کہ وہ پہلے آئین شکن تھے یا پہلے ڈکٹیٹر تھے، وہ بھی ہیں جنہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور فاطمہ جناح کو جو ہے وہ غدار ثابت کر دیا گیا تھا. فاطمہ جناح ان کے جو ہے اس وقت غدار قرار پائی تھی. تو ظاہر ہے شروع تو کہیں سے کرنا پڑے گا. پھر مجھے تھوڑا یاد ہے، ذرا سا یاد ہے، ویسے جج صاحب بھی اس وقت اسمبلی میں تھے، کہ جب مشرف کے خلاف جو ہے فیصلہ دیا گیا تو پھر پوری کیبنٹ نے پہلے میٹنگ کی، اس کے بعد باقاعدہ آ کے پریس کانفرنس ہوئی اور جن ججوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جو ہے مشرف کے خلاف پھانسی دینے کا، ان کو پاگل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی مہربانی. پھر وہ جو آپ نے یاد کرایا ہے وہ بھی ان کی پارلیمنٹ تھی. تو میرے پیارے بھائی، پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیاں ہیں جو عمران خان کی جو ہے وہ صرف اس کے تکبر اور اس کی انا کی تسکین کے لیے توڑی گئی تھی، ان کے اوپر کوئی آئین شکنی کا جو ہے نا وہ نہیں ہے سرٹیفائیڈ. اگر اس ملک میں آئین شکن ہے تو 100 سرٹیفائیڈ ڈکٹیٹرز ہیں، مگر الیکشن 90 دن میں جو ہونے تھے، 90 دن میں الیکشن جو ہونے تھے اس کی بات کی. جی میں ان کو ایک آفر کر رہی ہوں، یہ واقعی آئین سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ان کو بہت خیال ہے آئین کا بہت. تو جو فیصلہ ہے 11 اپریل والا اس کو امپلیمنٹ کرائیں. اس فیصلے کے اندر سرٹیفائیڈ جو آئین شکن ہے وہ عمران خان اور فواد چودھری اور صدر علوی اور اسپیکر صاحب، ان سب کو پہلے سزا دلا دیں. یہاں سے بسم اللہ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں آپ حکومت میں ہیں تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کروائیں. آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگانے کے لیے بائی دی وے کہا تھا، ہمارے پاس موجود تھی وہ آپشن. عمران خان نہیں ہے نا اتار دوں گا، میں جینے نہیں دوں، فلانے کو بھی مار دوں گا، میں فلانے کو بھی اٹھا لوں گا. ہمارا ایسا نہیں ہے. اس وقت میری حکومت وفاق میں یا پنجاب میں ہو، وہ عام آدمی کے لیے کام کر رہی ہے. ہمیں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کتنے مٹن کھائے جا رہے ہیں، کتنی دیسی گھیو کے کھانے پک رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوٹ پھنس گئی ہے. رضا ہارون صاحب،